اللہ 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 الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلمک ما لم تعلم، صدق اللہ العظیم۔ پہلی وحی میں یہ ارشاد ہوا ہے اللہ کریم نے اپنا احسان بیان فرمایا ہے کہ انسان کو وہ چیزیں تعلیم فرمائیں جو وہ نہیں جانتا تھا۔ اقرأ باسم ربک سے شروع ہونے والی پہلی وحی، اس کی دوسری تیسری آیت ہے۔ علوم کا منبع و مخزن جو ہوتے ہیں وہ انبیاء علیہ السلام ہوتے ہیں۔ انبیاء کے علاوہ انسان جو علوم حاصل کرتے ہیں وہ صرف مادی چیزوں کو مختلف انداز میں جوڑ کر ان کی مختلف صورتیں بنانا، کھانا پینا، استعمال کرنا، اس سے آگے دنیاوی علوم نہیں جاتے۔ کوئی کتنا بڑا فاضل ہو دنیاوی علوم میں، کسی شعبے میں بھی ہو، تو اس شعبے میں مادی چیزوں کے استعمال یا ان کی ترتیب یا ان کے بنانے سے آگے نہیں جائے گا۔ جو علوم انبیاء کی طرف سے آتے ہیں، یہ جو دنیاوی علوم ہے، یہ ساری مخلوق کو اس کی ضرورت اور حیثیت کے مطابق اللہ نے عطا فرمایا، یہ صرف انسان کے پاس نہیں ہے۔ ایک بیہ جو اپنا گھونسلہ بناتا ہے تو بڑے سے بڑا کاریگر حیران رہ جاتا ہے۔ شہد کی مکھی اپنا چھتا بناتی ہے تو اس کے ہزاروں لاکھوں خانے ہوتے ہیں، ہر خانے کے سارے اضلاع برابر ہوتے ہیں، کون سی پیمائش کرتی ہے وہ، کس انداز سے بناتی ہے؟ اور کوئی ایک مکھی ہوتی ہے، ہزاروں کی تعداد میں لگی ہوتی ہیں، کہیں کبھی کوئی غلطی ہوتی ہے؟ آپ بھی جانور پانی میں رہتے ہیں، پلتے بڑھتے پھولتے ہیں، تیرنا بھی پیدائشی طور پر سیکھ جاتے ہیں اور غذا ڈھونڈنا بھی سیکھ جاتے ہیں، کرتے رہتے ہیں۔ تو ساری مخلوق کو اس کی ضروریات کا علم اللہ نے عطا فرمایا، تخلیقی طور پر، پیدائشی طور پر۔ علوم دنیا بھی انہی علوم میں سے ہیں۔ انسان کی ضروریات کیونکہ باقی مخلوق سے یہ اعلیٰ مخلوق ہے، اس کی ضروریات بھی باقیوں سے اعلیٰ ہیں۔
باقی مخلوق گھر بناتی ہے، کسی نے گھونسلہ بنا لیا، کسی نے غار بنا لی، کوئی جھاڑیوں میں رہ گیا۔ یہ صرف گھر نہیں بناتا، یہ اچھے سے اچھے گھر بناتا۔ باقی مخلوق پیٹ بھرنے کے لیے غذا تلاش کرتی ہے، انسان صرف پیٹ نہیں بھرتا، یہ اسے لذیذ، شیریں، خوبصورت بناتا ہے۔ لیکن جتنے دنیاوی علوم ہیں فطری طور پر عطا ہوتے ہیں، اپنی اپنی استعداد ہے۔ جس طرح ہر بندے کا قد مختلف ہے، حلیہ مختلف ہے، رنگ مختلف ہے، اسی طرح ان کی عقول کا دائرہ کار بھی اپنا اپنا ہے۔ تو جتنے بھی دنیاوی علوم حاصل کر جائیں، ضروریات انسانی کی تکمیل کے لیے کون سے مادی ذرائع ہیں اور انہیں کیسے استعمال کیا جائے، اس سے آگے نہیں جاتا۔ حقیقی علم جس کی انسان کو بحیثیت انسان ضرورت ہے، وہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام سے ملتا ہے۔ انسان بحیثیت انسان کیا ہے، اس کی عظمت کیا ہے، کون سی بات اسے اس کی تباہی کیا ہے، اس کی زندگی کیا ہے، اس کی موت کیا ہے۔ قرآن کریم نے واضح الفاظ میں ان لوگوں کو مردہ کہا ہے جن پر انبیاء کی تعلیمات اثر نہیں کرتی۔ اِنَّکَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ، ان مردوں کو آپ کیا سنائیں گے؟ اس سے مراد وہ مردے نہیں جو قبرستانوں میں پڑے ہیں، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام قبرستانوں میں جا کر انہیں واعظ کرتے تھے تو اللہ نے منع کر دیا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، زندہ انسان مراد ہے۔ تو ایک عرب شاعر نے کہا تھا، وَأَجْسَامُهُمْ قَبْلَ الْقُبُورِ قُبُورُ، ان کے جسم قبر میں جانے سے پہلے روحوں کی قبریں بن چکے ہیں۔ تو قرآن نے اسے چونکہ مردہ قبول کرنے کی استعداد سے معروم ہو جاتا ہے، عمل کرنے کا وقت اس کا ختم ہو جاتا ہے۔ مر جانے کے بعد آپ تبلیغ کرتے رہیں، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس میں وہ استعداد ہی نہیں کہ انکار کرے یا اقرار کرے، اس میں اب وہ استعداد بھی نہیں کہ اس پر عمل کرے۔ تو جو تعلیمات انبیاء سے روگردانی کرتے ہیں، قرآن نے انہیں مردہ کہا ہے۔ اور جو لوگ علوم انبیاء کے وارث ہوتے ہیں اور اس کے اعلان کے لیے، اس کے آگے چلانے کے لیے، اس کو قائم رکھنے کے لیے جانیں دے دیتے ہیں، قتل ہو جاتے ہیں، فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جاتے ہیں انہیں مردہ نہ کہو، بل احیاء، وہ زندہ ہیں۔ لیکن کتنا فرق ہے ہماری سمجھ میں اور قرآن کے بتانے میں۔ دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، یہ خیال بھی مت لاؤ دل میں کہ جو اللہ کی راہ میں قتل ہو گیا یہ مر گیا۔ یعنی فزیکلی مادی جسم کے طور پر جن کی موت واقع ہو چکی ہے، قتل ہو چکے ہیں، بدن کے پرخچے اڑ گئے، جنازہ پڑا گیا، زیر زمین دفن ہو گئے، اللہ فرماتا ہے زندہ ہیں۔ احیاء عند ربہم یرزقون، اپنے رب کے پاس ہیں، کھاتے پیتے ہیں، تمہاری طرح انہیں بھی نعمتیں ملتی ہیں، کھاتے پیتے ہیں۔ دوسری طرف زمین پر چلتے پھرتے لوگوں کو کہتا ہے یہ مردے ہیں، آپ انہیں کیا سنائیں؟
تو اگر علوم انبیاء سے کچھ نصیب نہ ہو تو اس شخص کی حالت ایسی ہے جیسے کہ مردہ چل پھر رہا ہو۔ پھر جو علوم انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے نصیب ہوتے ہیں اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم فرمائے، ان کے آگے دو شعبے ہیں۔ علماء حق اسے علوم ظاہر اور علوم باطن کہتے ہیں۔ علوم ظاہر کیا ہیں؟ ظاہری علوم کیا ہیں؟ عقیدہ، ایمان، اسلام، ارکان اسلام، آخرت، ضروریات دین کے عقائد، زندگی گزارنے کا سلیقہ، حلال و حرام، جائز و ناجائز، یہ جاننا، یہ علوم ظاہر ہیں۔ اور بڑا خوش نصیب ہے وہ شخص جو حضور کے عطا کرتا ان علوم کو جانے، مانے، ان پر عمل پیرا ہو تو اس کی نجات کے لیے کافی۔ من زحزح عن النار ودخل الجنت فقد فاز، فرمایا جو دوزخ سے بچ کر جنت چلا گیا جیت گیا، کامیاب ہو گیا۔ علوم باطنی کیا ہے؟ کوئی اور علم ہے، کوئی اور بات ہے؟ علوم باطن کہتے ہیں اسی ظاہری علم کے الفاظ کو علوم ظاہر کہتے ہیں، اور ان الفاظ سے جو کیفیات پیدا ہوتی ہیں اسے علوم باطن کہتے ہیں۔ الفاظ وہی ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، الفاظ وہی ہیں قرآن کریم کے، اللہ کے کلام کے، کردار وہی ہے جو حضور نے تعلیم فرمایا۔ آپ سادہ سی مثال سے جان سکتے ہیں کہ بعض اوقات ہم بڑی لمبی تقریر سنتے ہیں کسی کی تو کوئی فرق نہیں پڑتا، ٹھیک ہے جی تقریر ہوگی، جلسہ ہوگا۔ بعض اوقات ایک جملہ سنتے ہیں تو پھڑک اٹھتے ہیں کہ سبحان اللہ، کیا جملہ تھا۔ یہ جس جملے نے ہمیں تڑپا دیا، اس کی کیفیت ہمارے دل پر گئی۔ وہ ساری تقریر جسے ہم نے بہت اچھا بھی کہہ دیا، اس کی کیفیت کوئی نہیں بنی، اس لیے ہم نہیں تڑپائے۔ ایک بندہ گالی دیتا ہے، اگلے کا چہرہ سرخ ہو جاتا ہے، مارنے کو دوڑتا ہے۔ اس گالی میں جو کیفیت تھی وہ اس کے دل پر گئی۔ ایک بندہ خوبصورت شعر پڑھتا ہے، اچھی لے میں پڑھتا ہے، اگلا اشش کر اٹھتا ہے، وہ جو اس میں کیفیت تھی وہ دل میں ہے۔ علوم قرآن اور ارشادات نبوی علیہ الصلوۃ والسلام کی کیفیت کو دل میں اتارنے کا نام علوم باطنی ہے۔ یہی وہ نعمت ہے جس نے صحابہ کو صحابی بنا دیا۔ بے پناہ مدارج ہیں سلوک کے، ولایت کے۔ انسان کا شعور ساتھ چھوڑ جاتا ہے، نہ گن سکتا ہے نہ شمار کر سکتا۔ سادہ سی بات لوگ لکھ بھی دیتے ہیں، کہہ بھی دیتے ہیں، فلاں ہستی نے سلوک مکمل کر لیا، لیکن یہ لوگوں کی سادگی اور ناواقفیت ہے۔ کتنے منازل اللہ کسی کو دیتا، عطا کرتا چلا جائے،
کوئی ایسا مقام نہیں آتا کہ جہاں وہ پہنچا اور آگے اللہ جلوہ افروز تھے اور سلوک ختم ہو گیا. نہیں. اگر ایسی ہزاروں عمریں بھی انسان کو ملیں اور وہ ساری عمر چلتا رہے تو چلتا ہی رہے گا. ساری دنیا کے لوگ اگر ولی اللہ ہو جائیں تب تابعی کی خاک کو نہیں ملتے. اس کا مقام بلند ہے. اس نے تابعین کی صحبت پائی. کہاں سے لائیں گے یہ؟ تبع تابعین کا مرتبہ نہیں پا سکتے. تبع تابعین ہے، تابعی وہی ہے. تابعی وہ ہے جس نے کسی صحابی کی صحبت پائی. تو ساری دنیا کے لوگ ولایت کی اعلیٰ منازل پہ بھی چلے جائیں تو ایک صحابی کے جوتے کی خاک کے برابر. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جس نے سنا صحابی ہو گیا. اتنا بڑا مقام، نہ کوئی مجاہدہ، نہ کوئی محنت، نہ کوئی مشقت. شرط کیا لکھتے ہیں علماء کہ ایمان لانے کے بعد اس کی نظر حضور کے وجود عالی پر پڑ گئی، صحابی ہو گیا. اور اگر حضور کی نظر اس پر پڑ گئی، نور و لا نور، دونوں حالت میں وہ صحابی ہو. ایک نگاہ کی بات ہے. تو بھائی علوم تو حضور نے زبانی ارشاد فرمائے، صحابہ نے بھی زبانی سنے، قرآن عطا فرمایا، صحابہ نے لکھا. آج تو عجیب عجیب بحثیں ہوتی ہیں نا جی، قرآن فلاں دور میں مدون ہوا اور قرآن فلاں آگے ہو گیا، فلاں پیچھے ہو گیا. انہیں یہ خیال نہیں آتا کہ مکہ مکرمہ میں بھی جو آیت نازل ہوتی تھی ضبط تحریر میں لائی جاتی. 38-39 آدمی مسلمان تھے نا. تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے بہنوئی کو ایک صحابی لکھی ہوئی آیات پڑھا رہے تھے نا. تو کیا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ جو آیت نازل ہوتی تھی ضبط تحریر میں لائی جاتی تھی؟ دوسری بات، جو آیت نازل ہوتی تھی حضور اس کی ترتیب بھی بتاتے تھے. یہ فلاں صورت میں آئے گی، فلاں پیراگراف میں آئے گی، فلاں آیت سے آگے لکھی جائے گی، فلاں سے پیچھے لکھی جائے گی. تو حضور کی حیات طیبہ میں قرآن مکمل ہوا. آخری آیہ کریمہ تھی الیوم اکملت لکم دینکم، جو حجۃ الوداع میں نازل ہوئی. 80-82 دن اس کے بعد حضور اس دار فانی میں جلوہ افروز رہے. تو اس مکمل قرآن کی ساری ترتیب کیا حضور کی دی ہوئی نہیں؟ تو یہ سارے علوم جو ہیں ان کی کیفیات اپنی ہیں، نتائج اپنے ہیں. علم ظاہر ہو اور اس پر خلوص سے عمل نصیب ہو جائے تو نجات کے لیے کافی ہے. لیکن یہ اکیلا علم ظاہر جو ہے، اس کے وہ ڈاکٹر کیا کہتے ہیں، سائیڈ ایفیکٹ بڑے ہوتے ہیں. اس کے الٹے نتائج بہت نکلتے ہیں. کیونکہ اس میں ایک خصوصیت ہے، آدمی جتنا پڑھتا جائے کہ جتنی کتابیں جانتا جائے، کھولتا جائے، آگے چلتا جائے، اس میں ایک زوم پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ میں بھی کچھ ہوں.
یہ اس علم ظاہر کا سائیڈ ایفیکٹ ہے، یعنی سائیڈ ایفیکٹ اس نتیجے کو کہتے ہیں جس کا لینا مقصد نہیں ہوتا لیکن وہ اس دوائی کے ساتھ آ جاتا ہے، اور وہ کبھی فائدہ مند نہیں ہوتا، نقصان دہ ہوتا ہے۔ آپ ایک دوائی کھاتے ہیں سر درد ٹھیک کرنے کے لیے، تو سر درد تو ٹھیک ہو جاتا ہے، کیا شروع ہو جاتی ہے، دل بیٹھنے لگ جاتا ہے۔ وہ کیا ہے جی، یہ اس کا سائیڈ ایفیکٹ ہے۔ بھائی سر درد تھا، دل تو ٹھیک تھا۔ تو یہ جو سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں یہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں۔ علم ظاہر کا یہ سائیڈ ایفیکٹ ہے کہ جتنا کوئی پڑھتا ہے اتنی اس میں آتی جاتی ہے، اللہ ماشاء اللہ۔ اللہ کے بہت سے بندے ایسے بھی ہیں جنہوں نے بہت سا پڑھا اور عظمت الہی کو مان کر اپنے نہ ہونے پر قائم رہے، لیکن ایسے زیادہ ہیں جن میں انانیت آ گئی، میں آ گئی، میں علامہ ہوں، میں واعظ ہوں، میں مفتی ہوں، میں یہ ہوں۔ تو ہر بیماری کی دوا ہوتی ہے، اس سائیڈ ایفیکٹ کی دوا علوم باطنی ہے۔ علوم باطنی وہ کیفیات ہیں کہ جب آپ کوئی جملہ پڑھتے ہیں، بولتے ہیں، تو اس کی کیفیت بھی دل پہ وارد ہوتی ہے۔ جب آپ اللہ اکبر کہتے ہیں تو زبان تو کہہ رہی ہے اللہ بہت بڑا ہے، دل پر اس کی بڑائی کی ایک ہیبت بھی آ جائے۔ تو جو کچھ پڑھا جائے اس کی کیفیات کا دل میں آنا، یہ علوم باطنی ہے۔ علوم ظاہر سے الگ کوئی علوم باطنی الگ شعبہ نہیں ہے۔ جس طرح صحابہ صحابی بنے، بھئی جس نے کلمہ پڑھا مسلمان مومن تو ہو گیا، بات ختم ہو گئی، پھر صحابی ہو گئے ہو۔ صحابیت بعد از انبیاء بلند ترین مقام ہے۔ تو جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا یا آپ کی نظر میں آیا، آپ کے قلب اطہر سے وہ برکات اس کے دل میں آئیں کہ دل زندہ ہو گیا اور وہ کیفیات پانے لگ گیا۔ پھر وہ برکات ختم نہیں، جس طرح علوم ظاہر مسلسل چل رہے ہیں اسی طرح برکات نبوت مسلسل چل رہی ہیں، اور جب تک عالم قائم ہے حضور کے علوم کے یہ دونوں خزانے بٹھتے رہیں گے۔ علوم ظاہری جس کے پاس ہوتے ہیں اور علوم باطنی کیفیات نہیں ہو سکتے، ایسے لوگ ملتے ہیں۔ جس کے پاس علوم باطنی ہوتے ہیں لازماً اس کے پاس علوم ظاہر بھی ہوتے ہیں۔ یہ بڑی عجیب بات ہے۔ علوم باطنی کا کوئی اشنا علوم ظاہر سے بے بہرا نہیں ہوتا، اور علوم ظاہر والے سارے باطنی علوم سے بہرہ نہیں ہوتے۔ تو باطنی علوم ہیں برکات نبوت، کیفیات کو دل میں سمونا۔ بعض حضرات سمجھ نہیں آتی کیوں، شاید وہی بات ہے، علم ظاہر ہوتا ہے اس میں وہ کہتے ہیں میں بہت بڑا ہوں، اب دوسرا جو کر رہا ہے اس پہ فتویٰ لگا دوں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ میں اگلے دن دیکھ رہا تھا کہیں اس میں انٹرنیٹ میں ایک کلپ لگا ہوا تھا، اس پہ لکھا ہوا تھا کہ ان لوگوں کی عبادت دیکھیں،
کچھ لوگ بارش سادہ کپڑوں میں سادہ لوگ بیٹھے تھے، پھر انہوں نے یہ ہمارے والا ذکر شروع کر دیا، شاید ہلکے کے ساتھی ہوں گے۔ کچھ دیر وہ ذکر دکھانے کے بعد پھر ایک مولانا آ گئے، انہوں نے ایک وہ عربی کوٹ سا چوگا سا پہنے ہوا تھا، رومال بھی عربیوں کی طرح اس طرح کیا، انہوں نے پھر بڑی تقریر فرمائی کہ طریق عبادت وہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا، یہ بڑا ظلم کر رہے ہیں، انہوں نے دین کو تباہ کر دیا۔ میں نے کہا اب اس بندے نے حلیہ تو عربوں والا بنایا ہوا ہے، اس میں شعور نہیں ہے۔ طریق ذکر وسائل میں سے ہے، مقصد نہیں ہے، مقصد اللہ کا ذکر ہے۔ کیسے کیا جائے یہ اللہ نے مقرر نہیں کیا۔ نماز کا طریقہ مقرر ہے، روزے کی حدود مقرر ہیں، زکوٰۃ کی حدود معین ہیں، حج کا طریقہ مقرر ہے۔ ذکر کیسے کرنا ہے؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کھڑے ہو، بیٹھے ہو، لیٹے ہو، وضو ہے نہیں ہے، وجود پاک ہے نہیں ہے، منہ قبلے کو ہے نہیں ہے، کوئی شرط نہیں۔ واحد عبادت ہے ذکر الہی، جس میں کوئی شرط نہیں، حکم ہے کیے جاؤ کیے جاؤ کیے جاؤ۔ یہ ریل گاڑی، یہ ہوائی جہاز، یہ کاریں حضور کے عہد میں تھی تو کیوں استعمال کرتے؟ وسائل ہیں، وسائل بدلتے رہتے ہیں، ذرائع بدلتے رہتے ہیں، مقاصد تبدیل نہیں ہوتے، مقصد تبدیل نہیں ہوتا۔ وہ زمانہ تھا ایک نگاہ میں کام ہو گیا، تابعین کا زمانہ تھا ایک ملاقات میں کام ہو گیا، تبع تابعین کا عہد تھا جو روبرو آیا اس کا سینہ منور ہو گیا۔ اس کے بعد وسائل اختیار کرنے پڑے، وہ تابانی اور چمک دلوں میں نہ رہی، پیدا کرنی پڑی، محنت کرنی پڑی۔ اب میرا خیال ہے ہماری لائبریری میں بھی کم و بیش 200 کے قریب ایسی کتب ہیں جو اس موضوع پہ ہیں، اور ان میں کتنی کتب میں بہت سے طریقے ذکر کے لکھے ہیں جو مشائخ نے پسند فرمائے اور لوگوں کو تعلیم فرمایا۔ طریقے ذکر مختلف ہے، مقصد وہی ہے کہ قلب روشن ہو جائے۔ تو ذرائع تو متعین نہیں ہوتے کسی زمانے میں بھی، وسائل اور ذرائع بدلتے رہتے ہیں، مقصد تبدیل ہو جائے تو غلطی ہوتی ہے، مقصد نہیں بدلتا۔ میں نے کہا بس اللہ کے بندے نے، تم بندے پاکستان کے ہو، خواہ تم نے ایک جبہ بھی اوڑھ رکھا ہے، گرمیوں میں مر رہے ہو، برقع بھی بنا رکھا ہے، کیا ضرورت ہے؟ جہاں جس زمین میں رہتے ہو وہیں کے وہاں کے لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہو، تمہیں اتنا فرشتہ بننے کی کیا مصیبت؟ جو مقاصد اور ذرائع کے فرق کا علم نہیں ہے، پتہ نہیں کیا نام بھی کوئی لکھا ہوا تھا، توصیف الرحمان شاید لکھا ہوا تھا۔ تو بہرحال یہ طریقے ذکر جو ہیں یہ وسائل اور ذرائع ہیں، اور یہ بھی متقدمین سے آ رہے ہیں، محققین سے آ رہے ہیں۔ تو ان کا حاصل جو ہے علوم باطنی کا وہ یہ ہے کہ میں کچھ نہیں ہوں، جو کچھ ہے سب کچھ وہ ہے۔ ادراک ہوتا ہے عظمت الہی کا، اور اپنے نہ ہونے کی خبر ہو جاتی۔ لہذا احکام باری پہ بے چوں و چرا پورے خلوص سے عمل پیرا رہتا ہے کہ میری حیثیت نہیں ہے کہ میں ان سے ادھر ادھر ہو جاؤں،
اپنی حیثیت کو پہچان لیتا ہے۔ اب انسان اللہ کی عجیب مخلوق ہے، دار دنیا میں ہے، بیچارہ پھنسا ہوا ہے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ علوم باطنی آب حیات ہیں، لوگ آب حیات پی کے مر جاتے ہیں، اب یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیا ہوتا۔ جو نتیجہ دنیاوی علوم کا تھا کہ میں نے اتنا پڑھا، میں اتنا عالم ہوں، میں اتنا فاضل ہوں، بد نصیب علوم باطنی سے یہ نتیجہ حاصل کر لیتے ہیں کہ میں اب بڑا ولی ہو گیا ہوں اور میں بڑا یہ ہو گیا ہوں۔ یاد رکھیں یہ بڑا خطرناک ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ اللہ کر کے آنا میں گرفتار ہوتا ہے تو دنیا کے سب سے موذی مرض میں وہ گرفتار ہے۔ اس کا فائدہ اپنی حیثیت ختم کرنا ہے، اس کا فائدہ یہ نہیں ہے کہ میں پارسا ہو گیا ہوں۔ صوفیاء نے، محققین نے منع فرمایا ہے کہ کوئی کتنا بڑا صوفی بھی ہو جائے اپنا حلیہ نہ بدلے۔ جو خاندانی ذرائع ہیں، جس طرح پہلے رہتا بستا آتا ہے اسی طرح رہے۔ اگر حلیے بدلے گا تو اس میں بھی خطرہ ہے کہ اپنے آپ کو کچھ سمجھ رہا ہے۔ ہر بندے کا ایک خاندانی رہن سہن ہوتا ہے، اسی میں رہے، حلیے نہ بدلتا رہے کہ میں بڑا صوفی ہوں، یہ تسبیح گلے میں پہن لوں، یہ رومال باندھ لوں، یہ فلاں چوگا پہنا، یہ ناجائز ہے۔ تو احتیاط اس بات سے چاہیے کہ کتنا بد نصیب ہے وہ جو آب حیات پیے اور مر جائے۔ تو زندگی کی دوا تھی، مرنے والے کو پلاؤ زندہ ہو جائے، مردے کے منہ میں ڈال اٹھ کر بیٹھ جائے، تب آب حیات ہے۔ اور زندہ پیے اور مر جائے، یہ کیسی عجیب بات ہے۔ تو دنیا کا بدترین، بد نصیب ترین انسان وہ ہے جو اللہ اللہ سیکھے، کیفیات سیکھے اور پھر اپنی بڑائی میں مبتلا ہو جائے۔ میں بڑا ولی ہو گیا ہوں، میں بڑا صاحب مجاز ہو گیا ہوں، میں بڑا خلیفہ ہو گیا ہوں۔ کیا ہے صاحب مجاز؟ خلافت کیا ہے؟ خلافت نوکری ہے، ملازمت ہے، غلامی ہے۔ جس نے خلافت دی ہے اس کی برکات کو آگے بانٹنا ہے، ایک نوکری ہے، ایک چوکیداری ہے۔ میں کئی دفعہ سوچتا ہوں کہ خدا نہ خواستہ ہم اس سے الگ رہتے، حضرت جی سے نہ ملے ہوتے، اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں ان پر، اور اس شعبے میں نہ ہوتے، تو کتنی مخلوق ایسی ہے جس کو ہم بلانا بھی گوارا نہ کرتے، جس کی طرف ہم دیکھنا گوارا نہ کرتے، اپنی کرو فر میں رہتے۔ تو یہ چیز میرے جیسے بندے کو بھی وہاں لے گئی کہ جس کو گھر میں بھی کوئی نہیں پوچھتا، ہم اس سے بھی محنت کرتے۔ کتنے ایسی مخلوق ہے جنہیں محلے میں کوئی نہیں جانتا، جن کی گھر میں کوئی عزت نہیں ہے، ہم اس کا بھی احترام کرتے ہیں۔ کیوں؟ نوکری ہے، کرنا ہے ہمیں۔ تو پھر یہ کوئی خلافت بڑائی تو نہیں ہو گئی، یہ تو نوکری ہو گئی۔
اس نے تو کسی کا غلام بنا دیا، فقیر بنا دیا، تو پھر اس پہ ناز کس بات کا؟ آج پہلا دن ہے، الحمدللہ، اللہ آپ کی محنت قبول کرے اور برکات عطا فرمائے۔ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ الحمدللہ مجھے اس شعبے میں 57-58 سال ہو گئے ہیں، 60 برس ہونے کو ہیں۔ میں نے کئی بیڑے ڈوبتے دیکھے، میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جو مشاہدے کے لیے آنکھ بند نہیں کرتے تھے، دونوں جہاں ان کے سامنے روشن ہوتے، مخاطب ہم سے ہوتے تھے، بات ہم سے کر رہے ہوتے تھے، کوئی آخرت کی برزخ کی بات پوچھو تو وہ بھی بتا دیتے فلاں جگہ برزخ میں یہ ہو رہا ہے، اور آنکھ بھی بند نہیں کرتے۔ انہیں مشاہدے کے لیے آنکھ بند کرنے کی ضرورت نہیں تھی، اتنے قوی مشاہدات تھے کہ آنکھوں سے دار دنیا بھی دیکھتے رہتے تھے اور آخرت بھی ان کے سامنے۔ پھر انہی میں سے ایک بندے کو میں نے دیکھا اس زمین پہ پھرتے ہوئے، کہتا تھا کوئی خدا نہیں ہے، کوئی الہ نہیں ہے، کوئی اللہ نہیں ہے۔ بہت سے واقعات ہیں، کوئی ایک نہیں، بہت سے۔ جب یہ کیفیات پا کر انانیت آتی ہے پھر نہیں بچتا، پھر اس کی دوا ہی کوئی نہیں، لا علاج ہو جاتا ہے۔ جسے آب حیات پی کر موت آیا، اب اس کے لیے کیا علاج باقی؟ تو اللہ پاک سب کو نصیب فرمائے یہ سارا مجاہدہ، یہ ساری محنت، یہ سارا آنا جانا محض کیفیات قلب کو حاصل کرنے کے لیے ہے، جو برکات اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر سے تقسیم ہوتی ہے۔ کسی کے باپ کی جائیداد نہیں ہے، گھر سے کوئی کچھ نہیں دیتا، اہل اللہ کے سینے ان کے امین تھے، نسل در نسل منتقل ہوتی رہیں۔ ہم 1450 سال دور ہیں، بڑا لمبا فاصلہ ہے، درمیان میں 14.5 صدیاں حائل ہیں۔ 1450 سال بعد اگر وہ پرتو جمال ہمارے دل میں آئے تو اس سے بڑی بات دنیا میں کیا ہو سکتی؟ علوم مقصد حیات ہیں، اللہ کا انعام ہے، دونوں شعبے نصیب ہونے چاہیے۔ ظاہری علم، کم از کم ضروریات کا علم ہر ساتھی کے پاس ہونا چاہیے۔ فرض کا جاننا فرض ہے، سنت کا جاننا سنت ہے، نفل کا جاننا نفل ہے، واجب کا جاننا واجب ہے۔ اتنا ضرور مطالعہ کریں کہ روزمرہ کی زندگی کے معمولات، حلال حرام جائز ناجائز پتہ ہو۔ اللہ نصیب کرے تو ان کیفیات کو سنبھالیں اور ان کا وہ نتیجہ حاصل کریں جو مقصود ہے، کہ ساری عظمت اللہ کے لیے، اور میں تو ہے ہی نہیں، میں کہاں ہے؟ عبید، ایک چھوٹی سی اکائی۔ کتنے انسان دنیا میں گزر چکے ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک، ہم اگر صفر اپنے لیے اشاریہ 0.01 لکھنا چاہیں تو میرا خیال ہے ساری زندگی صفر ہی لکھتے رہیں گے، ایک کی باری نہیں آئے گی۔
تو انسان تو نہ ہونے کے برابر ہے۔ انسان کی قدر و قیمت ان تجلیات باری سے ہے، ان برکات نبوت سے ہے جو اس کے دل میں آ جاتی۔ تو اللہ کریم نصیب فرمائے، قبول فرمائے، ان باتوں کا احتیاط رکھیں۔ کسی ساتھی کا سوال بھی ہے، سورہ واقعہ میں ہے کہ تم 3 قسم کے ہو جاؤ گے، دائیں ہاتھ والے، بائیں ہاتھ والے اور آگے بڑھنے والے۔ میرے بھائی یہ تو ہر قرآن کے حاشیے میں بھی ترجمے کے ساتھ لکھا ہوتا ہے۔ دائیں ہاتھ والے وہ لوگ ہیں جو صاحب نجات ہوں گے۔ وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَدَخَلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، وہ کامیاب ہوں گے۔ بائیں ہاتھ والے وہ ہوں گے جو گرفتار عذاب ہوں گے، جنہیں دوزخ جانا۔ آگے بڑھنے والے یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے پاس علوم ظاہر کے ساتھ کیفیات قلبی بھی ہیں۔ ان کا مرتبہ صرف نجات نہیں ہوگا، ان کا مرتبہ قرب الہی ہوگا۔ تو اپنے اپنے مدارج ہیں، علوم ظاہری کسی کے پاس ہیں، ان پر عمل کرتا ہے اور دنیا سے گزر جاتا ہے، وہ دائیں ہاتھ والوں میں ہوگا۔ اللہ قبول کرے تو کفر کرتا ہے، برائی کرتا ہے، بائیں ہاتھ والوں میں، جہنم والوں میں ہوگا۔ جو اللہ کے لیے، اللہ کی بارگاہ کی طلب لے کر، اللہ کے قرب کی طلب لے کر زندگی گزارتا ہے، وہ آگے بڑھنے والوں میں چلا جائے۔ ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ۔ آپ نے اگلی آیت نہیں پڑھی اس کے ساتھ؟ قرآن کہتے ہیں پہلوں میں صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین میں ثُلَّةٌ، گروہ در گروہ ہوں گے آگے بڑھنے والے، قلیل من الآخرین، اور بعد میں آنے والی امت میں سے کوئی نکلے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة اللہم ربنا لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک واعف عنا قبل ذلک۔ اللہم ربنا لا تسلط علینا من لا یرحمنا، انت ولینا فی سفرنا وحضرنا فی مالنا وحالنا، توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد برحمتک یا رب۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ظلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے، جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔
اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔